العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام منتظمین دعائے مغفرت اور ہم سب لوگ جو یہاں حاضر ہوئے دعا کے لیے، تمام کو اس بات کی جس طرح وسلم فرمایا مبارکباد دیتے ہوئے کہ وقت نکال کر دعائے مغفرت میں شریک ہونا یہ اصل میں مومن کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ وقت نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میری تو قسمت اور نصیب ایسے کہ جیسے بیٹھتا ہوں مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو مسئلہ بھی آگے ہیں، تو تین بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ یقولون ربنا آمنا به فاغفر لنا، یہ مطلب مضمون ہے اس کا کہ جو مومن کی شان یہ ہے والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العظیم۔ کہتا جو بعد میں مومن آتے ہیں ان مومنوں کی شان یہ کہ یہ پہلے گزر جانے والے مومنوں کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مومن کی شان ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں، تو یہ بڑا کام ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے، حدیث پاک بھی پڑھوں گا اس لیے کہ یہ بالکل واقعہ قبلہ پیر صاحب کے ساتھ مسلسل بیٹھکوں میں اللہ تعالیٰ سے عطا فرمایا۔ ہمارے بھائی محمد افضل بٹ صاحب کو ایک رات پوری ہماری گزر گئی تھی پیر صاحب کے ساتھ مسائل پر بات کرتے ہوئے، اور اس دن موضوع تھا ہمارا، یہ پہلو رہ گیا ہے اس کا ذکر میں کر دیتا ہوں۔ فرماتے تھے یار بڑے بڑے پیر دیکھے ہیں، مولوی دیکھے ہیں، یہ لمبے لمبے ان کے ناموں کے اشتہار ہوتے ہیں اور کئیوں کے ساتھ قاری بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن جب قرآن پڑھتے تو نبی کی حدیث یاد آ جاتی ہے جس میں میرے سرکار نے فرمایا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پہ لعنت کرتا ہے۔ یہ لمبے لمبے القاب ان کے، اور اس قدر غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے 17 یعنی 7 قرأتیں اور 10 روایات کے بارے میں مجھے پڑھ کے سنایا، اور اگر مزید کس نے سنا تو یوٹیوب پر بھی ان کی تلاوتیں ہیں۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ بہترین مجود تھے، یعنی تجوید جانتے تھے اور بہترین قاری تھے، اور میری جو دوستی ان سے ہوئی تھی وہ قرآن کی نسبت تھی۔ اتفاق سے نماز پڑھی، فرمانے لگے مولوی یار نماز پڑھا۔ اچھا میں نے نماز پڑھائی نا تو مجھے کہتے یار میرے دل میں تھا یہ بھی کوئی مولوی ہوگا جیسا قرآن کے ساتھ وہ ظلم کرتے یہ بھی کرے گا، لیکن یار تیرا قرآن سن کے بہت مزہ آیا نا یار، متھا ہو رہا کرنا تیرا متھا چما میں۔ پھر اس کے بعد عتیق کا قرآن سنا تو فرمانے لگے یار نہیں تم نے حق آگے بھی ادا کیا ہے۔ یہ بھی مسئلہ بھی پوچھ رہے تھے کہ گدی نشین کیا ہوتا ہے، ایک سوال آیا تھا کہ گدی نشین کیا ہوتا ہے اور پیر کسے کہتے ہیں۔ پیر فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی تھا بوڑھا آدمی۔ پیر فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی بوڑھا آدمی۔ آپ سب ساڑھے جو امیر اہل سنت تشریف لے آئے، امیر جماعت اہل سنت تشریف لے آئے، پیر سوال ہو گیا۔ تو وہ ان کے ساتھ جو بات تھی وہ تھوڑی سی دوران، چونکہ یہ ان کی ذات کے ساتھ متعلق ہے، تو فرمایا کہ 7 قرأتیں قرآن کی ہیں جن لہجوں میں قرآن پڑھا گیا، پھر 10 روایات ہیں جن روایات کو ہم نے پڑھا۔ اچھا مولوی 10 رماں یا رسی کڑی امام دی قرآت پڑھنے ہیں تو کدی روایت پڑھنے ہیں؟ میں نے پوچھتے ہیں، میں نے کہا تھا ہم امام عاصم کوفی کی قرآت پڑھتے ہیں اور امام حفص کی روایت پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے یار تو واقعی قرآن کو سمجھتا ہے، تو قرآن کو جانتا ہے۔ پھر بڑی بات ہوئی ان کے ساتھ، پھر فرمانے لگے اچھا یہ جو یہ عالم ہوتے ہیں
یہ جو قرآن نے کہا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ کر تفسیر دیا. حضرت بات ہوتی پوری رات گزر گئی بات کرتے کرتے فرمانے لگے کاش ہر مسجد پہ بیٹھنے والا مولوی اگر وہ مولویت کو سمجھتا ہو تو اللہ کے قرآن کو بھی سمجھتا ہو. قصے کہانیاں بیان کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیل کے فرمایا یہ خوش کر کے چلے جاتے ہیں اور لوگ تشنا رہ جاتے ہیں. تعلیم ان کے دامن میں نہیں ہوتی کہ اللہ کا ماں تین صوفیاں دیکھ کے امام دی گل سناوا حدیث مشکات دی میں کہ حضور ضرور سناؤ تو فرمان لگے عن الحسن البصری رضی اللہ اندنے اولیاء سرخیل حسن بصری عن الحسن البصری رضی اللہ عنہ قال سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان في بني إسرائيل رجلين أحدهما عالم كان يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير وبعد عابد يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل يا رسول الله. سرکار بنی اسرائیل میں دو شخص تھے ایک عالم تھا ایک عابد تھا. عالم فقط نماز پڑھتا تھا اور اس کے بعد لوگوں میں بیٹھ جاتا لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا سارا دن گزر جاتا پھر فقط نماز پڑھتا وہ کوئی نفل نہیں کوئی کام نہیں کرتا تھا. فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرِ خیر کی دعوت دیتا. وَالْعَابِدُ كَانَ يَصُومُ النَّهَارِ وَيَقُومُ اللَّيْلِ سارا دن روزہ رکھتا ساری رات عبادت کرتا. ایہما افضل یا رسول اللہ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ جو میرے نبی نے جواب دیا وہ اپنی عقیدتوں کو ایک طرف رکھ کے سوچا کرو کہ جو میرے نبی نے کہا اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں کر سکتا. سرکار فرماتے ہیں فرمایا العالم ويصلي المکتوبہ ثم يجلس فيعلم الناس الخیر. فرماتے ہیں اللہ اکبر فضل العالم على العابد كفضلی على ادناکم او کما قال علیہ السلام. فرمایا عالم کی شان یہ ہے اس عابد پر جو ساری رات نفل پڑھتا ہے سارا دن روزہ رکھتا ہے. عالم کی شان یہ ہے جس طرح میری شان میرے ادنا امتی پر ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا یہ پیر صاحب کی باتیں میں اپنی نہیں کر رہا یہ مجھے یاد کروائی انہوں نے مجھے یاد کروائی. فرمایا العالم اشد علی الشیطان العالم اشد علی الشیطان عن العابد 1000 مرہ او کما قال علیہ السلام. فرمایا عالم 1000 عابد ایک طرف ہو تو عالم بھاری ہوتا ہے شیطان کے اوپر. پھر صاحب فرمایا کرتے تھے یاد جب ٹائم ملا کرے نا مولوی سمجھایا کر قرآن صحیح پڑھا کرنا. آپ یقین کریں یہ افضل بھی گواہ ہے. پھر انہوں نے ہر لہجے میں قرآن مجھے سنایا سن یاد کر کے ہر لہجے میں قرآن سنایا. اور یقین کرو میں یہ بات برملا کہتا ہوں کہ عالم اور قاری کہلوانے کا اگر شوق ہو تو قرآن کو بھی سیکھنا چاہیے. میرے نبی نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ ظلمانہ لفظ ہے. اور قرآن پاک کو سرکار نے جس طرح پڑھا ہے جس طرح صحابہ نے پڑھایا ہے جس طرح آگے تابعین نے پڑھایا ہے جو اماموں تک قراتیں پہنچی ہیں چونکہ عربوں میں 7 لے جو زمانے میں تھے یہ لمبی بات ہے پھر کبھی سناؤں گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب کی شان یہ تھی کہ وہ عالم بھی تھے اور وہ عابد بھی تھے. اگر عالم کی یہ شان ہے اس میں ساتھ عابد بھی ملا لو تو ایک عالم اور عابد کی شان کیا ہوگی. یہ پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہم جو کہتے ہیں وہ کرنے والے بھی بن جائیں.